السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام برادران اسلام سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھیں، اور اہم پیغام ہے۔ یہ جو بچے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان بچوں کا کہنا ہے کہ ہم پوری دنیا کے ہندو، عیسائی اور یہودی ان کے اسٹوڈنٹ ہوں یا پھر ان کے علماء کرام، یہ کہتے ہیں ہم ان سب کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ کیا چیلنج کرتے ہیں، اور یہ ان کے ٹیچر ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ سب سے پہلے آپ اپنا نام اسم گرامی بتائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے بارے میں۔ میرا نام ذوالفقار ہے۔ میں اس ادارے میں 2017 سے الحمدللہ بیت العتیق میں الحمدللہ تدریس کا جو کام ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں۔ یہ دو بچے ہیں الحمدللہ، ان دونوں بچوں نے الحمدللہ قرآن پاک میرے سے حفظ کیا ہے۔ یہ نومبر میں آئے تھے، 2022 کے نومبر میں آئے تھے، اور الحمدللہ ابھی انہوں نے 3 سے 4 دن ہوئے ہیں۔ منڈے کو الحمدللہ ان کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ انہوں نے بدھ کے دن بعد ازاں نماز فجر کے بعد الحمدللہ قرآن پاک سنانا شروع کر دیا، اور الحمدللہ عشاء کے وقت تک انہوں نے الحمدللہ قرآن پاک مکمل سنایا، اور یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بچوں کے جو ہیں وہ استاد ہیں، انہوں نے آپ سے گفتگو کی ہے، بات کی، اور آپ کو بتایا ہے کہ ان بچوں کا جو جس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے چیلنج کیا ہے، اس چیز کو سامنے رکھا ہے۔ تو یہ بہت انفارمیشن ویڈیو ہے آپ کے لیے اور سب لوگوں کے لیے۔ جانتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کا نام، انہوں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حافظ ذوالفقار صاحب ہے، تو یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو آپ صاحب انہوں نے کیا ایسا کیا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ اتنا بڑا چیلنج کر رہے ہیں؟ انہوں نے سب سے بڑا کام کیا ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک کو اپنے دل کے اندر محفوظ کیا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس سے بڑھ چڑھ کر کوئی اور کام نہیں ہے۔ قرآن پاک حفظ کر لینا بہت بڑا کام ہے۔ دیکھا جی، محترم جو آپ صاحب ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم کام کیا ہے۔ کام یہ کیا ہے کہ ان دو بچوں نے، یہ ننھے منھے بچے، کم عمر بچے ہیں، کہ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر دیا، یعنی حفظ کر دیا۔ تو ان بچوں سے بھی جانتے ہیں کہ ان بچوں نے کتنی دیر میں قرآن پاک کو حفظ کیا۔ جی بیٹا، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اعظم ہے، اور میں نے پچھلے نومبر کے اینڈ میں آیا ہوں، اور اب الحمدللہ میرا قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی دیکھیں، بچہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے نومبر میں آیا ہوں، 1 سال تقریباً لگایا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا معجزہ اعزاز ہے کہ اتنی کم ٹائم میں اس بچے نے حفظ کیا۔ تو محمد اعظم اس بچے کا نام ہے، آپ کا کیا نام اس میں گرامی ہے بچے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد اویس ہے۔ میں 2022 کے نومبر میں آیا ہوں، اور الحمدللہ 2023 کے دسمبر میں میرا حفظ ہو چکا ہے۔ دیکھیں جی، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 2022 میں آیا اور 23 پورا نہیں ہوا، تو اس بچے نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے۔ تو ان کے استاد جو استاد محترم ہیں حافظ ذوالفقار صاحب، ہم ان سے یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ صاحب انہوں نے ایسا کیا کیا، اتنے کم ٹائم میں حفظ کر لیا، کیا کیا ایسا کام؟ جی آپ صاحب بتائیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بچے کلاس میں سے منفرد بچے ایسے ہیں یہ کہ ان بچوں نے کبھی بھی ادارے سے چھٹی نہیں کی۔ سب سے پہلی بات ان کی یہ ہے کہ ادارے سے کبھی انہوں نے چھٹی نہیں کی۔ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان بچوں کی غیر حاضری کے متعلق میں آپ کو بتاؤں تو اویس جو بچہ ہے پورے سال میں صرف اس کی 1 غیر حاضری ہے، اور اویس جو بیٹا ہے اس کی پورا سال کے اندر جو ہے وہ 3 غیر حاضری ہیں۔ اور یہ بچے ایسے ہیں کہ ان کے والدین سے میرا گاہ بگاہ رابطہ ہوتا رہا، اور وہ کہتے رہے کہ الحمدللہ مغرب کی جب نماز ہوتی اس کے فوری بعد بچے بیٹھ جاتے اور نماز عشاء تک اپنا سبق یاد کرتے رہتے تھے، اور یہ ان کا تسلسل ہمیشہ سے یہ تسلسل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو منزل مقصود پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی ہے۔ اچھا افسر صاحب، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں نا، قرآن پاک میں 30 پارے ہیں،
اور 30 سپارے ایک مہینہ بھی اگر ایک سپارے پہ لگائیں تو میرے خیال سے سال میں بھی پورا قرآن پاک نہیں ہوتا، اور ایک سپارے میں 18 سے 19 یا 16 17 اتنے رکوع بنتے ہیں، اور بچہ ایک صفحہ بھی سنائے تو میرے خیال سے بمشکل 20-22 دن تو لگ ہی جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کتنا اپنا سبق کی روٹین رکھی کہ جس کی وجہ سے ان کا سبق اتنا تیزی کے ساتھ جاتا رہا اور انہوں نے ایک سال کے اندر اندر حفظ کر لیا۔ روٹین ان کی جو شروع میں تھی وہ تو تقریباً ایک صفحہ جو ہے وہ 16 سے 17 20 لائنیں اتنی سنایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان بچوں کی ایسا ایسا جو روٹین ہے وہ بڑھتی گئی۔ آخری جو 15 پارے ہیں اس میں بچوں نے تقریباً جو ہے وہ 1.5 ورق، اسی طرح ورق اتنا سناتے گئے۔ جب آخری 5 سے 7 پارے رہ گئے اس وقت بچوں کی روٹین پاؤ کے قریب چلی گئی، اور جب بچوں کے 4 پارے رہ گئے تھے، آخری 4 پارے رہ گئے تھے، تو اس وقت بچوں نے اپنے 7 پارے کر کے منزل پیچھے سے ریوائز کی، اور پھر جب بچوں کے 3 پارے رہ گئے تھے تو اس وقت بچوں نے 8 پارے کر کے، اسی طرح جب بچوں کے 1 پارا رہ گیا تھا تو ایک دن بچوں نے 14 پارے اور دوسرے دن بچوں نے 15 پارے سنائے، اور جب سوموار کے دن، جب پیر کے دن بچوں کو قرآن پاک مکمل ہوا، اور پھر منگل کے دن بچے پورا قرآن پاک جو ہے وہ ریوائز کرتے رہے، اور پھر بدھ کے دن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بچوں نے پورا قرآن پاک مکمل۔ دیکھیں جی، ان کے استاد محترم سے آپ نے سن لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں نے ایک دن میں، یعنی ایک دن میں پورا قرآن پاک سنایا، یعنی فجر سے لے کے، جی آپ صاحب فجر سے لے کے 8 بجے تک کی عشاء تک انہوں نے سنا دیا تھا الحمدللہ۔ ہاں جی، 7:15 کے قریب، 7 کے قریب عشاء ہوتی ہے، تو آپ 7 بجے لگا لیں، فجر سے لے کے 7 بجے تک انہوں نے پورا قرآن پاک سنا دیا۔ اور دیکھیں قرآن پاک کا اتنا اعزاز ہے، باقی باتیں تو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں، میں ایک بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ بچے جنہوں نے حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد جس دن انہوں نے قرآن پاک مکمل سنایا، بھوک بھی نہیں لگی انہیں، پیاس بھی نہیں لگی۔ کیوں آپ سب ایسے ہی؟ بالکل۔ جب نماز عصر پڑھ کر میں ادھر سے جا رہا تھا تو جو ممتحنہ جو قرآن پاک سن رہے تھے ان میں سے ایک گیا میرے پاس اور کہنے لگا قاری صاحب انہوں نے تو ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ تو میں نے بچوں سے پتہ کیا تو بچے کہتے ہیں کہ ساری بھوک نہیں، ویسے ہم نے رات کا کھانا کھایا ہوا، اور صبح فجر کے وقت جب آئے تو سیدھا مدرسے میں اور قرآن پاک شروع کر دیا۔ حالانکہ بیچ میں جو ممتحنہ تھے ہم نے ان کو کھانا پیش کیا ہے، لیکن بچوں کو بھی ہم نے کہا تھا، لیکن عصر کے وقت ان ممتحنہ نے کہا کہ یہ جو بچے ہیں آپ کے انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، تو پھر میں نے جو ہے نا پیغام بھیجا اور ان کو کھانا پیش کر دیا گیا تھا۔ جی، ان کا یہی دعویٰ ہے، یہ حافظ ذوالفقار صاحب اور ان دونوں بچوں کا، یہ دونوں بچے یہ بات کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ہندو ہوں یا پورے ایشیا کے ہندو ہوں یا پوری دنیا کے ہندو ہوں اور عیسائی یہودی ہوں، ان کے اسٹوڈنٹ ہوں، انہیں لا کے ہمارے سامنے بٹھا دیں، یا ان کے پادری یا ان کے علماء کرام جو بھی ہیں انہیں لا کے سامنے بٹھائیں۔ یہ بچوں کا دعویٰ، ان قاری صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہیں اپنی مذہبی کتابیں نہیں یاد زبانی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کر کے ایک دن میں پورے کا پورا سنا دیا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ جی یہی بات آپ کہنا چاہیے؟ جی بالکل۔ چیلنج الحمدللہ یہی ہے کہ الحمدللہ بچوں کو قرآن پاک الحمدللہ مضبوطی سے یاد ہے، اور الحمدللہ بچوں کو قرآن پاک یاد ہے۔ آپ آ کر کے الحمدللہ بچوں سے قرآن پاک سن بھی سکتے ہیں۔ جی بچے، آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں چیلنج کے بارے میں؟ یہ بچے بھی کہہ رہے ہیں لائے، کوئی کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے یا کسی ماں کا ایسا بچہ ہے جو اپنی تورات، زبور، انجیل یا ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں ان کی وہ کتاب لائیں اور سنائیں، ایک دن میں سنا سکتے ہیں۔ یہ بچے، یہ ننھے منھے سے بچے یہی بات کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، انتخاب کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو 30 پاروں میں حفظ کیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حفظ کر کے صبح سے لے کے شام تک ہم نے اس قرآن پاک کو سنایا بھی ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے۔ یہ کہتے ہیں ان کے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور پادریوں کے اور ہندوؤں کے جو بچے ہیں انہیں اپنی بکس نہیں یاد ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور ان کے جو معجزہ ہے قرآن پاک اسے ہم نے حفظ کیا۔ اچھا آپ صاحب یہ بات بتائیں کہ ان بچوں نے قرآن پاک تو حفظ کیا،
اور حفظ کرنے کے بعد جب انہوں نے پورا قرآن پاک سنایا تو ان کے پورے قرآن پاک سنانے میں یعنی تسلسل کے ساتھ سناتے رہے، تسلسل کے ساتھ جی بالکل تسلسل کے ساتھ سناتے رہے تو ان کی پورے قرآن پاک میں کتنی غلطیاں آئیں؟ پورے قرآن پاک میں یہ جو اویس بچہ ہے اس کی 7 غلطیاں آئیں، یہ ویسا جی اس کی 7 غلطیاں آئیں، اور یہ جو بچہ اعظم ہے اس کی تقریباً 8 سے 9 غلطیاں آئیں۔ صحیح جی، بچے ایسے ہی ہے بات جی، دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں جی اس بچے کی جو ہے 8 سے 9 غلطیاں ہیں، اور دوسرے کی کتنی بتائیں؟ 7 غلطیاں 7 غلطیاں، پورے قرآن پاک میں سے کتنی غلطیاں۔ اور ان بچوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ لازمی بات ہے ان کے گھرانے بھی اسلامی ہوں گے، تو ان بچوں نے کیا روٹین رکھی ہے اپنا حفظ کرنے میں، سبق یاد کرنے میں؟ تو سب سے پہلے اعظم بھائی سے پوچھتے ہیں، جی بیٹا بتائیں آپ نے قرآن پاک حفظ کے دوران جب سبق یاد کرتے تھے تو کیا انداز اور کیا طریقہ کار آپ کا ہوتا تھا سبق یاد کرنے میں، اور کتنا آپ سبق یاد کرتے تھے؟ مغرب کی نماز پڑھ کے فوری کیا کرتے ہیں ہم سنتے ادا کر کے دوبارہ جلدی سے ہم گھر آ جاتے تھے، گھر آ کے فوراً ہم قرآن مجید ہم پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے اور سبق یاد کرنا شروع کرتے تھے۔ اور کتنا سبق یاد کر لیتے تھے ڈیلی بیس پہ آپ؟ ورک کے قریب یاد۔ جی دیکھیں یہ بچے کی محنت اور جد و جہد دیکھیں، اور قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ دیکھیں کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً گھر آ کے قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہو جاتا تھا اور سبق یاد کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اور یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں رات تک سونے سے پہلے تک، ایسے بیٹا سونے سے پہلے تک ایک ورقہ یعنی 32 اور 33 کے قریب یہ لائنیں بنتی ہیں، اور 2 پیجز یعنی 1 سائڈ اور سیکنڈ سائڈ جو ہے 2 سائڈ جو ایک پیج کی ہوتی ہیں وہ یہ یاد کیا کرتے تھے، اور ڈیلی وہ سنایا کرتے تھے بیٹا۔ اور کتنی مسٹیکس آ جاتی تھی اس میں؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں آتی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کے سنانے میں کوئی غلطی اٹکن بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ تو دوسرے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کا سبق یاد کرنے میں کیا روٹین رہا کرتی تھی؟ جی ہم مغرب کے بعد بیٹھتے تھے قرآن پکڑ کے فوراً، اور مسلسل عشاء تک ہم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد تہجد ٹائم اٹھتے تھے صبح ٹائم، اور صبح ٹائم فجر تک پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھ کے آ کے پھر پڑھتے تھے، اور پھر ہم ادارے میں آ جاتے تھے۔ یہ دیکھیں جی یہ بچے کی بات سن رہے ہیں آپ، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا ٹکے ٹکے کی، یہ یونیورسٹیوں والے اور اسکولوں والے اور ان کے ٹیچرز، یہ کہ مدرسوں میں پڑھنے والے، یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، ان کو حقیر سمجھتے ہو یار تم لوگ؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، جب تم سوئے ہوتے ہو یا جب تم اپنے موبائلوں میں، کمپیوٹر میں، ٹیبز میں مگن ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہے اور رات کا اندھیرا ہوتا ہے جب آپ لوگ بستر چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، یہ بچہ کہتا ہے کہ میں تہجد کے وقت اٹھ کے قرآن پاک یاد کیا کرتا تھا، فجر کے بعد یاد کیا کرتا تھا، مغرب کے بعد یاد کیا کرتا تھا۔ آج یہ یونیورسٹیوں والے باتیں کرتے ہیں کہ جی مدرسوں میں پڑھنے والے ایسے ہیں تو ایسے ہیں۔ کیا تم نے کما لیا؟ انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، دنیا کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کے نوٹ اور پیسے اکٹھے کر لیے۔ ان بچوں نے تو آخرت کما لی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک دن میں پڑھ رہا تھا، آپ سب مطالعہ کر رہا تھا، تو مسلم شریف کی حدیث میرے سامنے آئی، تو میں نے یہ بات پڑھی وہاں پہ، جب انسان فوت ہو جائے گا تو قبر میں چلا جائے گا، قبر میں جب چلا جائے گا تو قیامت والے دن جب مردے قبروں میں سے اٹھیں گے تو یہی قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا بہت خوبصورت شکل دے گا، نوجوان انسان بن کے آئے گا۔ جب انسان کی قبر کھلے گی تو مردہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ سامنے دیکھے گا، تو یہ کھڑا ہو پوچھے گا تو کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن پاک اپنی زبان سے کہے گا کہ میں وہی قرآن پاک ہوں کہ جسے تو دنیا میں محنت کرتا رہا، یاد کرتا رہا، آج میں آیا ہوں، چل تجھے اللہ رب العزت کے پاس لے کے جاؤں اور تیری سفارش کروں۔ اور یہ لے کے جائے گا، اللہ رب العزت کے پاس سفارش کرے گا، اور اس کے باپ نے گھر کے 10 لوگوں کی سفارش کر کے بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ان کے استاد محترم ہیں، کسی قسم کا حرص نہیں، کوئی کچھ نہیں، مگر ان کا بھی کتنا نام ہے کہ انہوں نے ان بچوں پہ
لوگوں کے بچوں پہ اتنی محنت کی. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا میں سب سے بہترین شخص اور بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. تو محترم ذوالفقار صاحب، آپ سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں ڈالا ہوا ہے، یا وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروا دیں، تو انہیں کوئی آپ ایڈوائز کریں، انہیں بتائیں کہ بچوں کو کیسے حفظ کروائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کو حفظ کروانے سے پہلے قراء را جو ہے ان سے مشاورت لازمی ہے. ایک سیکنڈ، میں ان کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایک چھوٹے سے قاری صاحب ہے، نہیں، ان کا بڑا نام ہے، یہ بہت بڑے قاری صاحب ہیں، بہت بڑے حافظ ہیں، اور ان کا پڑھانے کا بہت زیادہ تجربہ ہے. بہت سارے بچوں کو، لاتعداد بچوں کو انہوں نے حفظ کروایا ہے. جیسے زندہ مثال یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کے 30 پاروں کو حفظ کر کے ایک دن میں سنا کے، اور چند عدد یعنی 10 کے ہندسے سے بھی نیچے تک کی ان کی غلطیاں آئی ہیں 30 پاروں میں. تو ان کی زبانی سنتے ہیں، آپ کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ محترم شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ بچوں کو جب بھی ہم نے حفظ کروانا ہو تو سب سے پہلے ہے کہ قراء راز کے ساتھ ہماری مشاورت ہو کہ ہمارا بچہ حفظ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. مشاورت کے بعد دوسری بات یہ دیکھنی چاہیے کہ آپ بچے کو قرآن پاک کا اوپر دے کر ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. جس قاری صاحب سے ہم بچے کو گھر کے اندر مسلسل پڑھوا رہے ہیں، 3 سال 4 سال بچے قاری صاحب سے پڑھتے رہے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد جب وہ مدرسے میں آتے ہیں تو والدین کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ بچہ جو ہی ادارے میں جائے تو فوری حفظ شروع کر دے. جبکہ اساتذہ اکرام جو ہیں مدرسے کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو حفظ شروع کرا رہے ہیں، بچے کو تو ناظرہ نہیں آتا. تو تب والدین کہتے ہیں ہمارے بچے نے تو 3-4 سال ہم نے قاری صاحب لگوائے تھے دوران اسکول کی تعلیم، یہ قاری صاحب آتے اور قاری صاحب اس کو گھنٹہ پڑھاتے تھے. تو اس وقت والدین کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلتی ہے کہ ہمارا بچہ تو ابھی 0/0 ہے. اور تو پھر مدرسے میں جب بچہ آتا ہے تو پھر اس کا ٹائم اتنا پھر دوبارہ پھر ضائع ہو جاتا ہے. جن والدین نے اپنے بچے حفظ کروانا ہے وہ گھر میں جو قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں ان کے اوپر ہی سختی کریں کہ ہمارے بچے کو جو ہے نا وہ ناظرہ بہتر سے بہتر ہو تاکہ بچہ مدرسے میں آئے اور فوری بچے کا شروع ہو جائے قرآن پاک حفظ کرنا. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضروری ہے. بچے کو ناظرہ ہی نہیں آتا جس کی وجہ سے بچے کا حفظ بہت زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا محترم ذوالفقار صاحب، میں آپ سے ایک گزارش اور بھی عرض کروں گا کہ قرآن پاک حفظ کرنا تو بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. ظاہری سی بات ہے، کوئی بھی چیز یاد کی جائے، پڑھی جائے، اسے یاد کرنے کا، پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو جیسے ان بچوں نے بتایا کہ ہم ایک ورقہ 2 پیجز یاد کیا کرتے تھے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ سبق یاد کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ سبق یاد کرنے کا طریقہ کار جو ہمارا عموماً چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہمیں 3 سے 4 مرتبہ جو ہے اوپر دے کر سبق جو اگلے دن اس نے حفظ کا سنانا ہے اس کا ناظرہ دیکھتا ہے. وہ مختلف بچوں کو سناتا ہے اور پھر وہ جو ہے پین کے ساتھ اپنی وہ غلطی لگاتا ہے. جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم اس کا سبق سنتے ہیں. پھر جب بچہ اپنے گھر میں سبق یاد کرتا ہے تو اس کو ہم نے بتایا، اس کا ناظرہ اتنا اچھا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی 3 لائنیں، کوئی بچے 3 لائنیں کر کے، کوئی 5 لائنیں کر کے، کوئی 1 لائن کر کے جو اپنا یاد کرتے ہیں. پھر پیچھے والا سبق پھر اس کے ساتھ ملا کر اس کو دہراتے ہیں. اگر پیچھے والا کچا ہو گیا تو پھر دوبارہ پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں. آگے والا سبق شروع نہیں کرتے جب تک پیچھے والا جو سبق ہے وہ ان کا اچھا نہیں ہو جاتا. پھر جب اگلے دن استاد کو وہ بچہ سبق سناتا ہے تو سننے سے پہلے اس کا زبانی عموماً مدرسوں میں چلتا ہے کہ جب بچہ صبح کو آیا ہے سبق حفظ کا سنانے کے لیے تو استاد ویسے ہی اس کا سن لیتا ہے. ہم پہلے اس کا ناظرہ پھر سنتے ہیں. ایک تو پچھلے دن ہم نے ناظرہ سنا ہے، پھر اگلے دن پھر حفظ کا سبق سنانے سے پہلے پھر اس کا ہم ناظرہ سنتے ہیں. جو کمی ہو رہ جاتی ہے ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور وہ اپنا حفظ کا جو سبق ہے وہ بہت اچھا سنا پاتا ہے. اچھا جی، میں محترم سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ محترم ظاہری سی بات ہے کہ بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، سبق سناتے ہیں، تو اس کے بعد پھر پیچھے سپارے بھی گزرتے جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ سبق بھی سناتے ہیں، تو پیچھے برڈن بڑھتا جاتا ہے. یعنی اگلے سپارے آگے جا رہا ہے بچہ اور پیچھے سے سپارے بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر وہ ڈیلی کس طرح سناتا ہے؟ وہ اسے کیا آپ بولتے ہیں؟ آپ اسے منزل بولتے ہیں؟ منزل بولتے ہیں.
بچے جو ڈیلی بیس پہ پیچھے سے منزل سنا رہے ہوتے ہیں، جنہیں آپ منزل بولتے ہیں، وہ کتنا سنا لیتے ہیں؟ وہ 2 سے 3 پارے سنا لیتے ہیں۔ اچھا، 2 سے 3 پارے سنانے کے بعد جو وہ منزل کہلاتی ہے وہ انہیں یاد رہتی ہے؟ ہر ان کو یاد رہنی ہے، بار بار انہوں نے ریوائز کرنی ہے، وہ یاد رہتی ہے ان کو منزل۔ اچھا محترم، مجھے یہ بات بتائیں کہ کہیں ایسا بھی ممکن ہے کہ 2-3 سپارے ڈیلی سنانے کے بعد بھی، اور پھر ظاہری بات ہے کچھ دنوں کے بعد ایک سپارے کی باری آتی ہوگی تو وہ کچھ بھول بھی جاتا ہے؟ نہیں، وہ اگر سپارے اچھے سناتے ہیں، اس میں غلطی کبھی کوتاہی نہیں ہوتی، تو الحمدللہ یاد ہوتے ہیں سپارے بچوں کو۔ تو بالفرض اگر کسی بچے کو بھول جائے پیچھے سے، جسے آپ منزل کہہ رہے ہیں، جسے روٹین میں سنانے میں وقت لگ رہا ہے، ٹائم آ رہا ہے، تو اسے یاد کرنے کا اور کروانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ان کے والدین سے بات کرتے ہیں، اور کچھ دنوں کے لیے ان کا پھر سبق جو ہے وہ اصل سبق چل رہا ہوتا ہے وہ بند کرنا پڑتا ہے، اور پھر جہاں وہ سبق رات کو بیٹھ کر یاد کرتا ہے، پھر وہ پیچھے سے منزل یاد کرتا ہے۔ جب پیچھے سے منزل یاد کرتا ہے تو پھر صبح آ کر سناتا ہے، تو الحمدللہ 2 گنا منزل ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ منزل پھر اس کو اچھی یاد ہو جاتی ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جس استاد کے یا ٹیچر کے اتنے قابل اسٹوڈنٹ ہوں تو لازمی بات ہے کہ ان قابل اسٹوڈنٹ اور طلباء کے پیچھے کسی نہ کسی قابل استاد اور محنتی اور نالج والے استاد اور ٹیچر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بچے تو بڑے انٹیلیجنٹ ہیں جنہوں نے ایک دن میں پورا قرآن پاک حفظ کر کے اور 6-7 غلطیوں کے ساتھ سنا دیا، اور پھر اتنا بڑا چیلنج بھی کر دیا، پوری دنیا میں چیلنج کر دیا، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو۔ تو لازمی بات ہے کہ ان کے یہ استاد محترم ہیں، بڑی عزت و احترام کے لائق ہیں، تو یہ بھی ایک قابل شخص ہیں۔ تو میں ان سے یہ بات گزارش عرض کروں گا کہ ان کی زندگی میں بھی یہ دن تو آئے ہوں گے جب انہوں نے حفظ کیا ہوگا، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ قابل شخص ہیں، محنتی شخص ہیں، تو انہوں نے کیسے قرآن پاک حفظ کیا، اگر آپ بتائیں۔ میں نے بھی جب الحمدللہ حفظ کیا ہے قرآن پاک اپنے استاد محترم سے، تو اس وقت الحمدللہ استاد محترم نے سب سے پہلے جو ناظرہ تھا اس کو مضبوط کروایا ہے۔ 2 سے 3 ماہ جو ہے وہ ناظرے پہ لگے، ناظرہ جب مضبوط ہوا ہے تو الحمدللہ پھر استاد محترم نے جو ہے وہ حفظ کروانا شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1.5 سال میں الحمدللہ میں نے اپنا قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیے کتنی خوش بختی کی بات ہے ان کے لیے بھی کہ یہ ایک قابل تعریف مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی حفظ کیا، قابل عزت اور احترام کے لائق یہ شخص ہیں، اور ان کے یہ اسٹوڈنٹ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ دیکھیں جو استاد اتنا محنتی ہے اس نے اپنے شاگردوں پہ کتنی محنت کی ہے کہ استاد جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1 سال میں حفظ کیا تھا اور میں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ 1 سال میں کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے۔ تو آپ بھی سبق تو یاد کرتے ہی ہوں گے ذوالفقار صاحب، تو وہ سبق یاد کرنے کی روٹین اور وہ کیا چیز رہتی تھی؟ ہماری روٹین تو ہوتی تھی کہ ہم مغرب سے عشاء کا جو ٹائم ہے یہ بہت ہمارے یہاں قیمتی ٹائم ہوتا تھا۔ یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ مغرب سے لے کے عشاء تک کا یہ امپورٹنٹ ٹائم ہے سبق یاد کرنا؟ بہت ہی اہم ٹائم ہے، بہت اہم ٹائم ہے یہ ٹائم۔ تو آپ کو دنوں میں دینار کو پیسے بھی دے تو آپ کا ٹائم فروخت بھی کرنا چاہے تو آپ کسی کو یہ ٹائم نہ دیں، یہ ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی حافظ صاحب یہ بات بتا رہے ہیں کہ حفظ کرنے کے لیے اور حفظ کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ٹائم مغرب سے عشاء تک بہت قیمتی ہے۔ جی حافظ صاحب، اور اسی طرح جو تہجد کا وقت ہے یہ بھی بہت زیادہ قیمتی ٹائم ہے۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ اگر کئی سالوں سے کسی بندے کو کوئی بات بھولی ہوئی ہے تو اس نے اپنے ذہن میں لانی ہے، تو مغرب سے عشاء کے درمیان میں کہیں کونے میں بیٹھ جائے تو اس کے وہ بات جو ذہن میں آ جائے گی۔ یہ اتنا ٹائم جو ہے وہ قیمتی ہے ہمارے یہاں، اور یہی ٹائم جو ہے نا ہم لوگ ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ بچے تھے جنہوں نے آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے کہ جنہوں نے 1 سال کے اندر اندر قرآن پاک کو حفظ کیا، اور قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد ایک دن میں قرآن پاک سنایا، اور یہ ان کے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، جنہوں نے حافظ صاحب ہیں، جنہوں نے انہیں ایک قرآن پاک حفظ کروا کے اور اس قابل بنایا کہ انہوں نے قرآن پاک کے 30 پاروں کو ایک دن میں سنایا اور 6-7 غلطیوں کے ساتھ سنایا۔ اس کے علاوہ میں محترم ذوالفقار صاحب آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کوئی ایسی بات، کوئی نالج کی بات کہ ان
والدین کے لیے کہ جو والدین اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے مدرسے میں ڈالنا ہے، کسی اچھے استاد کے پاس ڈالنا ہے حفظ کرنے کے لیے، یا پھر وہ ڈال چکے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی انہیں آپ ایڈوائز کریں؟ یقیناً اس میں 2-3 باتیں جو ہیں، ہر استاد جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں، میں جہاں تک میں نے مدرسے میں پڑھایا ہے، مجھے سب سے جو بری بات لگی ہے دوران حفظ، یا اگر کوئی اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی یوں تربیت کرے کہ بچے کا شوق ہو تو بچے کو مدرسے میں داخل کروایا جائے، اور اگر جب بچہ مدرسے میں داخل ہو جائے تو والدین کو چاہیے اور بچے کو بھی چاہیے کہ وہ مدرسے سے غیر حاضری نہ کرے۔ یہ غیر حاضری اتنی نقصان دہ ہوتی ہے، غیر حاضری جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور مغرب سے عشاء کا جو ٹائم ہے یہ بچے کا پکا ہو، یاد کرنے کا ہو، بچہ کبھی خود سیر ہو، کسی کام کا بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو قابل بنا دیتے ہیں۔ اگر مغرب سے عشاء کا جو ٹائم ہے اس کی جو ہے نا وہ قدر و قیمت وہ بچہ جاننے والا ہو تو اس کے علاوہ کوئی افسر کوئی بات ہے آپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے، اور جنہیں آپ نے چیلنج کیا ہے ہندوؤں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، آپ ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو برملا کہہ سکتے ہیں؟ کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ حفاظت ہے کہ ان بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ آج یقیناً تورات، انجیل، زبور کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا، اگر حافظ ملے گا تو وہ قرآن پاک حافظ ملے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں حضرت حافظ صاحب سے اور بچوں سے، کیونکہ یہ میرے بڑے ہی اچھے دوست ہیں، تو میں آیا تھا تو ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنے اعزاز کے بارے میں بات کی، تو میں ایک تو سب سے پہلے اللہ کے ہاں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جو انہوں نے محنت کی ہے، اللہ رب العزت جو ہے نا ایک منٹ